اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 40 سال کی نمازیں ضائع ہو گئیں۔ تو ناظرین کرام، آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں گا کتنے ہی ایسے نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جو اس کے تقاضے ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سخت سردیوں میں اٹھ کر نماز پڑھنا، سخت گرمیوں میں نماز پڑھنا، وہ وقت بھی ضائع ہوا اور نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو ناظرین، آئیے ہم چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ 40 سال کی نمازیں کس کی ضائع ہوئیں، کس طرح ضائع ہوئیں، اور اس پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کروں گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس طرح نماز ادا کرنے سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ کس طرح؟ آئیے ہم سنتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک شخص کو، وہ نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے ارکان میں کمی کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ نہ صحیح طرح اس نے رکوع کیا، نہ صحیح قومہ کیا، اور نہ صحیح سجدہ کیا، اور جلسہ بھی صحیح نہ کیا، اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے میں اس طرح ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم نے 40 سال نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، کس انداز سے وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز کے جو ارکان ہیں ان کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا تھا۔ جیسے کئی ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے، اس قدر جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس نے پڑھا کیا ہے، قیام میں کیا پڑھا ہے، اس نے تسبیحات رکوع میں کتنی پڑھی ہیں، سجدے میں کتنی تسبیحات پڑھی ہیں، ابھی ایک ایک لمحے کے اندر جناب ہر رکن ادا کرتا جا رہا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ کے فرمان سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس طرح نماز پڑھتا ہے، نماز کے ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتا، وہ اپنی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے۔ آئیے ہم اس پر حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے بعد ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ پھر اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس چلا گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی، پھر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اسی طرح ہوا۔ پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے تعلیم دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو اللہ اکبر کہو، پھر تم جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ اطمینان سے رکوع کر لو، پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی تمام نمازیں اس طرح پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، اس شخص نے کیا کیا تھا؟ 3 مرتبہ اس نے نماز ادا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ جا کے نماز پڑھو۔ پھر اس نے خود عرض کی حضور میں تو اس طرح نماز پڑھتا ہوں، آپ مجھے طریقہ سکھا دیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تکبیر کہو۔ حضور فرماتے ہیں اتنا قرآن پڑھ لو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو، اور پھر فرمایا کہ رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر لو، اور رکوع کرنے کے بعد جب اٹھنا ہے سیدھے کھڑے ہو کر ایسے کمر سیدھی ہو جائے، اس کے بعد سجدے میں جانا تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے جب اٹھنا ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا تو وہ بھی اطمینان سے بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ،
تو ناظرین کرام، جو بھی ساتھی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسلامی خواتین ہیں یا اسلامی بھائی ہیں، ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنی اپنی نماز کو دیکھے کہ میں کس طرح نماز ادا کرتا ہوں۔ اگر نماز میں یہ کمی ہے تو خدا کے لیے ابھی وقت اس کو درست کر لیں، نہیں تو 100 سال تک بھی اس طرح نمازیں پڑھ لیں تو بالکل وہ نمازیں ضائع ہو گئیں، وقت بھی ضائع ہوا، عمر بھی ضائع ہو گئی، اور جتنی محنت و مشقت کی وہ بھی ہاتھ نہ آئی۔ تو خدا کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، تعدیل ارکان کا خیال کریں، اطمینان سے شوق کے ساتھ نماز پڑھیں، نہ کہ مجبور ہو کر۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہم نمازیں ادا کر چکے قبول فرمائے، اور آگے رب ذوالجلال ہمیں پابندی کے ساتھ 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے، اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔